نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صبح سورہ زمر کی آیت نمبر 68 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قیامت کے روز سور میں پھونک ماری جائے گی، سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعتاً سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور سب کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے دوزخ کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دین کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ کافر کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، ہمیشہ اس میں رہا کرو، غرض اللہ کے احکام سے تکبر والوں کا برا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم، تم مزے میں رہو، سو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور داخل ہو کر کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، غرض نیک عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ حساب کے اجلاس کے وقت عرش کے گرد اگر حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے، اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ کو زیبا دیتے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورۃ المومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 85 آیات، اس کے 9 رکوعات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 40ویں نمبر پر، اور نزولی اعتبار سے یہ 60 نمبر پر۔ مکے میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس کا سورت کا آغاز حروف مقاطعات سے حامیم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا، گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، قدرت والا، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کے پاس جانے اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں وہی لوگ ناحق جھگڑتے ہیں جو اس کے منکر ہیں، سو ان لوگوں کا شہروں میں امن و امان سے چلنا پھرنا آپ کو استثناء میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی جو ان کے بعد ہوئے جھٹلایا تھا، اور ہر امت کے جو لوگ ایمان نہ لائے تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے، اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں، سو میں نے آخر ان پر دراگیر کی، سو دیکھو میری طرف سے ان کو کیسی سزا ہوئی۔ اس طرح تمام کافروں پر آپ کا پروردگار یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے۔
جو فرشتے کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو فرشتے اس کے گرد گرد ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے اسی طرح استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت عامہ اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سو ان لوگوں کو بخشش دیجیے جنہوں نے توبہ کر لی اور آپ کے راستے پر چلتے رہے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجیے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اولاد میں جو جنت کے لائق یعنی مومن ہیں ان کو بھی داخل کر دیجیے۔ بلا شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ان کو قیامت کی تکلیف سے بچائیے، آپ جس کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیں گے تو اس پر تو آپ نے بہت مہربانی فرمائی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کو پکارا جائے گا جیسے تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر کہ اللہ کو تم سے نفرت تھی، جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے پھر تم نہیں مانا کرتے، تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا اور دوبارہ زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا کوئی صورت ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالیشان بڑے رتبے والا ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق پہنچاتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرح رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ سو تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، گو کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وہی لوگوں کو اجتماع کے دن قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کو کوئی بات اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا ہے، غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ اور آپ ان لوگوں کو قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرائیے جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہ کہنا مانا جائے۔ وہ آنکھوں کو چوری کو جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تو وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو کافی لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور ان نشانیوں میں جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ان سے بھی زیادہ تھے، سو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر داروگیر فرمائے، اور ان کا کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے، پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مواخذہ فرمایا، بے شک وہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عام لوگوں کے پاس دین حق جو تمہاری طرف سے تھا لے کر آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی خرابی نہ پھیلا دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر دماغ شخص کی شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے، کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کر آئے، اگر بالفرض وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو جو کچھ پیشن گوئی کرے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس سرزمین میں تم حاکم ہو، سو اللہ کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا؟
اگر وہ ہم پر آ پڑا۔ فرعون نے یہ تقریر سن کر جواب میں کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں کہ ان کا قتل ہی مناسب ہے، اور میں تم کو عین طریقہ مصلحت بتلاتا ہوں۔ اس مومن نے کہا کہ صاحبو، مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور صاحبہ، مجھ کو تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے کہ جس میں کثرت سے ندائیں ہوگی، اور جس روز پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹو گے، اور اس وقت تو تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس کو اللہ ہی گمراہ کرے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس کی قبل تم لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام دلائل لے کر آ چکے، سو تمہیں نمور میں بھی برابر شک ہی میرے جو وہ تمہارے پاس لے کر آتے، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہوگی تو تم لوگ کہنے لگے کہ بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپے سے باہر ہو جانے اور شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے لگتا ہے، جو بلا کسی سند کے کہ ان کے پاس موجود اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ اس کج بخشی سے اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے، اور مومنین کو بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حمان، میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچوں، پھر وہاں جا کر موسیٰ کے اللہ کو دیکھوں بھالوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا۔ اس طرح فرعون کی بدکاریاں اس کو مستحسن معلوم ہوتی تھی، اور رستے سے رک گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو، تم میری راہ پر چلو، میں تم کو ٹھیک ٹھیک رستہ بتلاتا ہوں۔ اے بھائیو، یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ، اور اصل ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سربراہی بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہاں بے حساب ان کو رزق ملے گا۔ اور میرے بھائیو، یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو، یعنی تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، یا اسی چیز کو اس کا ساجی بناؤں جس کے ساجی ہونے کے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو اللہ زبردست فتح بخش کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کی طرف مجھ کو بلاتے ہو، وہ تو نہ دنیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے، نہ ہی آخرت میں۔ اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا، جو لوگ دائرہ عبودیت سے نکل رہے ہیں اور سب دوستی ہوں گے، سو آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کے مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں پر موذی عذاب نازل ہوا کہ وہ لوگ برزخ میں صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جس روز قیامت قائم ہوگی، پھر حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ماں فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کو، جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، تو ادنا درجے کے لوگ یعنی تابعین بڑے لوگ درجے کے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جز ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے، جہنم کے موکل فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ فرشتے کہیں گے یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے؟ دوستی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے پھر تم ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہے۔ ہم اپنے پیغمبروں کی رحمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اس روز بھی جس میں کہ گواہی دینے والے یعنی فرشتے جو کہ نامہ اعمال لکھتے تھے کھڑے ہوں گے، جس دن کے ظالموں یعنی کافروں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی۔ اور آپ کے قبل ہم موسیٰ کو ہدایت نامہ یعنی تورات دے چکے ہیں، اور پھر ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت و نصیحت کی کتاب تھی اہل عقل کے لیے۔ سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا، اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگی، اور شام و صبح اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے۔
اور جو لوگ بلا کسی سند کے ان کے پاس موجود ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ان کے دلوں میں نری بڑائی ہے اور وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں. سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. بالیقین آسمان اور زمین پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے. اور بینا اور نابینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسرے بدکار باہم برابر نہیں ہوتے. تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اسی نے دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا. بے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. یہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سو تم لوگ شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے؟ اس طرح وہ پہلے لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے. اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرارگاہ بنا اور آسمان کو چھت بنایا، تمہارا نقشہ بنایا. سو عمدہ نقشہ بنایا، تم کو عمدہ چیزیں کھانے کو دی. بس یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سو تم خاص اعتقاد کر کے اسی کو پکارا کرو. تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے تاکہ تم سب اپنے وقت مقدر تک پہنچو. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگ سمجھو. وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو دفتن پورا کرنا چاہتا ہے سو بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت تو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں؟ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا. سو ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کو گھسیٹے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود غیر اللہ کہاں گے جن کو تم شریک الہی ٹھہراتے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سب سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتے ہیں. یہ سزا اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اتراتے تھے جہنم کے دروازوں میں گھسو اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. سو متکبرین کا وہ برا ٹھکانہ ہے. تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کریں ان میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر کر سکے. پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا. اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جائیں گے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں بعض سے سواری لو، ان میں بعض کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں، اور ان پر اور کشتی بھی لدے پھرتے ہو اور تم کو اپنی اور بھی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو مشی لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تر قوت اور نشانیوں میں جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑے ہوئے تھے. سو ان کو
کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، غرض جب ان کی پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس علم معاش پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا، اور ان پر عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کرتے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سو ان کو ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا ہے، اس وقت کافر سارے میں رہ گئے۔ سورۃ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 54 آیات، 6 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 41 نمبر پہ، نزولی اعتبار سے 61 نمبر پر آنے والی سورت۔ نام اس حوالے سے کہ حامیم بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ یہ سورت حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورت کا آغاز حروف مقطعہ سے حامیم، یہ کلام رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں واضح صاف بیان کی گئی، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ایسے لوگوں کے لیے نافع ہے جو دانشمند ہے، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ سو اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارا دل اس سے پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ گیا، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کیا کیجیے، ہم اپنا کام کریں۔ آپ فرما دیجیے کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی کہ تمہارا معبود بھی ایک ہی معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھ باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے کہ جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ایسے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 روز میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہان کا رب ہے، اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، زمین میں فائدے کی چیزیں رکھ دی، اس میں غذائیں تجویز کر دی، 4 دن میں پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، سو 2 روز میں اس کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کی مناسب اپنا حکم فرشتوں کو بھیج دیا، اور ہم نے اس سے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز ہے، اللہ زبردست واقف القل ہے۔ پھر اگر دلائل توحید سن کر بھی یہ لوگ توحید سے اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و سمود پر آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر ہے کہ بجز اللہ کے اور کسی کو مت پوجو۔ جو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ کسی پیغمبر کو بنا کر بھیجے تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس توحید سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر بس ہم خود تم بھیجے گے۔ پھر جو آج کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسی دنوں میں پہنچائی جو منحوس تھے تاکہ ہم ان کو اس دنیاوی حیات میں رسوائی کا عذاب چکھا سکے، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے، اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو رستہ بتلایا اور سو انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کے پاس ان کو عذاب سراپا ذلت کی آفت نے پکڑ لیا ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقوف حساب میں لائے جائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر گویا چیز کو گویا دیا، اور
اسی نے تم کو اول بار کہہ دیا کہ اسی کے پاس پھر لائے گی، اور تم دنیا میں اس بات سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دے، لیکن تم اسی گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سی اعمال کی خبر بھی نہیں، اور تمہاری اسی گمان ہے جو کہ تم اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے تھے تم کو برباد کر دیا، پھر تم ابدی خسارے میں پڑ گئے۔ سو اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں تب بھی مقبول نہ ہوگا۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھتے، اور ان کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انس ہو گزرے، بے شک وہ سب بھی خسارے میں نے۔ اور یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس کے بیچ میں غلل مچا دیا کرو، شاید اس تصویر سے تم ہی غالب رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کافروں کو اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا اور ایک طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کو سننے میں رکاوٹ ڈالتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ہم غالب آ جائیں گے، اصل میں وہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے، مگر صرف اسلام کے غلبے سے روکنے کے لیے وہ سماعت قرآن بس صرف وہ اپنی قرآن کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے، مگر صرف اپنی ضد، ڈٹائی اور انانیت کی وجہ سے محروم تھے۔ اسلام کو غربے کو روکنے کے لیے وہ سماعت قرآن کو روکتے تھے۔ نظر بن حارث کی سرگرمیاں جو ہم نے بیان کی تھی سورہ لقمان میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صحن میں نماز کی جگہ بنا لی تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اگر صدیق اکبر کلام پڑھیں اور لوگوں کے کانوں میں پڑھے تو اثر و تاثیر کیسے نہیں ہوگی؟ تو مشرکین مکہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز اور تلاوت قرآن سے روکا گیا، تو کہ ان سے فرمایا گیا کہ تم باز آ جاؤ، اور اگر یہ کرنا ہے تو ہماری بستی کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت شجاعت اور بہادری سے پوچھا کہ میں تو اپنے گھر کے صحن میں قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھتے تو ہماری عورتوں اور بچوں کے دل بجھٹ جاتے۔ وہ اس کلام کے سحر انگیز تاثیر کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی سزا اللہ کے دشمنوں کی، یہ نہیں یعنی دوزخ ان کے لیے وہ ہمیشگی کا مقام ہوگا اس بات کے بچنے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دیجیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے مل ڈال دیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو، تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ دنیا داری کی، دکانداری کی، خرید و فروخت وغیرہ کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، داعیان دین کی باتیں اچھی اللہ کے نزدیک، وہ جو دعوت دیتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک شخص کو جہنم کی گہرائی میں دیکھیں گے کہ وہ چکر لگا رہا ہوگا اور اپنی عادتوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ ہے جو قول و فعل میں تضاد رکھتا تھا، دوسروں کو دین کی دعوت دیتا تھا مگر خود کوئی عمل نہیں کرتا، لوگ اس کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، شاید اس کے کچھ شاگرد ہوں گے یا اس کے کچھ استاد ہوں گے، اس سے کہیں گے کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ وہ کہے گا میں تمہیں تو بتاتا تھا پر میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا، اللہم اجرنا من النار۔ تو اب آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ تو دین کی دعوت کا کام کیسے کرنا ہے کہ معاف کرنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کرو سختی نہ کرو۔
اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہے۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں کی رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے، پس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا اگر تم اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے اور یہاں پہ سجدہ تلاوت ضروری ادا کر دیجئے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں شب و روز کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں کی ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھا کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس میں پانی برساتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے اور پھولتی ہے، اور جس نے زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں، سو بلا جو لوگ نار میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ جنت میں ہے۔ جو چیز چاہے کر لو وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، اور یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، اللہ حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ کو وہی باتیں کہی جاتی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا۔ اور اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی، یہ کیا بات ہے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما ہے اور شفا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ یہ لوگ کسی بڑے دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ آواز سنتے ہیں مگر سمجھتے نہ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی سو ان میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا، تو یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور اپنے نفع کے لیے، جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف دیا جا سکتا، کوئی پھل اپنے دخول میں سے نہیں نکلتا، نہ کسی عورت کو حمل رہتا، نہ ہی وہ بچہ جنتی، مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور جس صورت اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو پکارے گا، کہے گا کہ میرے شریک اب کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ اب تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں اس عقیدے کا کوئی مدعے نہیں، جن کو یہ لوگ پہلے سے پوجا کرتے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ یہ لوگ سمجھ لے گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ آدمی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بتا، مگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو نا امید اور ہراساں ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے، کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور میں قیامت کو آنے والے نہیں خیال کرتا۔ اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ سو ہم ان منکروں کو ان کے یہ سب کردار ضرور بتلا دیں، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور کروٹ پھیر لیتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا پھر تم اس کا کرو انکار، تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی پر ہوگا جو حق سے ایسے دور دراز مخالفت میں پڑا۔ ہم ان قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانی ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور وہ قرآن حق ہے۔ تو کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے۔ سورہ الشورى مکی صورت ہے، 53 آیات، 5 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 42 نمبر پر، نزولی اعتبار سے 62 نمبر پر ہے، اور یہاں سے حامیم صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز حروف مقاطعات حامیم عین سین قاف، اسی طرح آپ اور آپ کا جو پروردگار آپ سے پہلے
اسی طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہو چکے ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا وہی بھیجتا رہتا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین ہے وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے. کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے ہوئے اب اہل زمین کے لیے معافی مانگتے. خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا. جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارزار قرار دے رکھے اللہ ان کو دیکھ رہا اور آپ کا ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا. ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن عربی وحی کے ذریعے سے نازل کیا تاکہ آپ مکے کے رہنے والوں کو جو لوگ اس کے آس پاس میں ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں. ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے لیکن وہ جس کو چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور ظالموں کا کوئی حامی مددگار نہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے؟ سو اللہ ہی کارساز ہے. اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جس بات پر تم اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. یہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنائے اور مواشی کے جوڑے بنائے. اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے. کوئی چیز اس کے مثل نہیں. اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے. اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی. جس کو چاہے زیادہ روزی دے جس کو چاہے کم دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے. جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو اپنی تک رسائی دے دیتا ہے. اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا محض آپس کی ضدی سے باہم متفرق ہو گئے. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرار نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ اسی کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. سو آپ اسی طرف ان کو برابر بلائیے جائیے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے. مستقیم رہیے اور ان کے خواہشوں پر نہ چلیے. اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی میں سب پر ایمان لاتا ہوں. اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل رکھوں. اللہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے. ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے. ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ اسی کے پاس جانا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب واقعہ ہونے والا ہے. ان کے لیے قیامت کو سخت عذاب ہونے والا ہے. اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اور انصاف کو نازل فرمایا. اور آپ کو کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہے مگر جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اسی کا تقاضا کرتے ہیں. جو لوگ یقین رکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے. یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں پہ مہربان ہے. جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا اور وہ زبردست ہے. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کھیتی میں ترقی دیں گے. جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. کیا ان کو کچھ شریک خدائی ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک قول فیصل ٹھہرا ہوا نہ ہوتا تو دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور آخرت میں ان لوگوں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا. اس روز آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور اپنے وبال ان پر ضرور پڑ کرے گا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ بہشتوں کے باغ میں داخل ہوں گے. جس چیز کو چاہے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی.
یہی بڑا انعام ہے، یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان ہے اچھے مال کی۔ آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا؟ سو اللہ اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو اپنے کام سے ثابت کیا کرتا ہے۔ وہ دلوں کو خوب باتیں جانتا ہے، اور وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ تمام گناہ معاف فرماتا ہے، جو کچھ تم کرتے اور اس کو سب کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراہم کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز مناسب سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے، وہ اپنے بندے کو جاننے والا اور ان کا حال دیکھنے والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میہ برساتا اور اپنی رحمت پھیلاتا، اور وہ سب کارساز قابل حمد ہے، اور اس کی نشانیوں کو پیدا کرتا ہے آسمان کا اور زمین کا اور ان جانداروں کا جو اس نے زمین اور آسمان میں پھیلا رکھے، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ جمع کرنا چاہے قادر ہے۔ اور تم کو اے گناہ گارو جو کچھ مصیبت پہنچے تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، تو بہت سے تم درگزر ہی کر دیتا، اور بہت سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا، تم زمین میں ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ اور اس کی نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں ایسے اونچے جیسے پہاڑ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ بحری جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہر صابر و شاکر یعنی مومن کے لیے، یا ان جہازوں کو ان کے اعمال بد کفر وغیرہ کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ نہیں، تو جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بددرجہ اس سے بہتر